أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہیں۔ ہم نے آج سورہ الفاتحہ کی سیکنڈ آیا کو اسٹڈی کرنا ہے۔ جو فرسٹ آیا ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کو ہم اسٹڈی کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا فرسٹ انٹروڈکشن ہے نا، جو فرسٹ صفحہ ہے اللہ تعالیٰ کی سورۃ الفاتحہ میں جو بیان ہوئے وہ ہے رب العالمین۔ کل صبح میں قرآن پاک پڑھی تھی تو اس وقت ایک عجیب سی بات ہوئی کہ وہ قصہ آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اچھا، فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کا جو فرسٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے نا وہاں پر، تو وہ رب العالمین کے نام سے ہوتا ہے۔ اور فرعون یہ سوال کرتا ہے کہ وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین، کہ what is the lord of the worlds۔ تو یہ ایک سٹاپنگ پوائنٹ تھا میرے لیے کہ جو فرعون کو بھی انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے وہ رب العالمین کا ہے۔ اچھا، کہیں پر آپ کو یہ ربو ملتا ہے، کہیں پر یہ ربا ملتا ہے، اور کہیں پر یہ آپ کو ربی ملتا ہے۔ یہ جو سٹیٹس ہے نا، یہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، سچویشن ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر ربی حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ یہاں پر صفہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفہ ہوتی ہے وہ موصوف کی جو 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، 4 پراپرٹیز جو ہیں وہ میچ کرنی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس کی کیا تھی؟ جر سنگولر میسکولین پراپر، جر سنگولر میسکولین پراپر۔ تو لفظ الجلالہ حالت جر میں ہے، تو اس لیے ربی حالت جر میں ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رب العالمین۔ جب پکارا جاتا ہے نا تو اس کو نسب کے اندر چینج کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس ایک نام ہے عبداللہ، تو جب ہم نے پکارنا ہوتا ہے نا، ہم اردو میں تو اس کو عبداللہ ہی کہتے ہیں، بٹ ان عربک اس کو کہا جاتا ہے عبداللہ، عبداللہ، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ایک بات کہ یہاں پر یہ جو رب العالمین کا جو انٹروڈکشن ہے نا، یہ کوئی عام انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے۔ اسی لیے کہ فرعون کو بھی جب پہلا انٹروڈکشن دیا گیا اسی سے دیا گیا۔ پھر ایک ٹیگ کوشچن بھی ہے، یعنی جسٹ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر یہ بتا دیا جاتا، بلکہ کوشچن رکھا گیا اور اس کوشچن کو قرآن کے اندر کوٹ کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اس کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری اٹینشن کو وہ گریب کر سکے، ہمیں روک سکے، ہمارے لیے وہ ایک سٹاپنگ پوائنٹ ہو۔ تو جب وہ پوچھتا ہے کہ اور کیا ہے رب العالمین، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ جس نے آسمانوں کو اور وہ جو زمین، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو رب کا لفظ ہے نا، یہاں پر تو میں نے اس کی پراپرٹیز ان ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کی ہیں، جسٹ میں نے یہ لکھی ہیں، بٹ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی سورہ ناس کا وہ لیکچر جا کے لیں جہاں پر رب کے ورڈ کو ایکسپلین کیا گیا، اور اس لفظ کو سمجھیں، کیونکہ اللہ کے اور عبد کے تعلق کے درمیان جو پہلی فاؤنڈیشن ہے نا، جو پہلی جڑ ہے، وہ یہ رب اور عبد کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور جب ہم رب کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہمارے لیے کیا کرتا ہے، وہ کون ہے، تو ہم ان ساری پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اس بات کی پریشانی میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پرووائڈ کرے، ہم سسٹین کیے جائیں، ہم مینٹین کیے جائیں، ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے، کیا ہم ان پریشانیوں میں نہیں رہتے؟ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب ہی وہ ہے جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں یہ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، تو پھر ہمیں مشکل نہیں رہتی۔ جو کریم ہے نا، اس کو کریم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کرم کرتا ہے۔ جو رحیم ہے اس کو رحیم اس لیے کہتے ہیں، وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ جو رازق ہے اس کو رازق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ رزق پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اسے آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے بات کی تھی شکر، رضا اور دعا کے متعلق۔ دیکھیں، شکر جو ہے نا، ہم جب کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو ہم شکر کریں گے۔ حقیقت میں شکر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی جانب سے آ رہا ہے ہم اس کو ایز اے گفٹ کنسیڈر کریں اپنے لیے، اور ہم اس پر شکر ادا کریں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے، ود دا اوپن ہارٹ، اس سوچ کے ساتھ کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے ہائیسٹ گڈ کے لیے ہو رہا ہے۔ ایوری تھنگ از ہیپننگ فار مائی ہائیسٹ گڈ۔ کبھی کبھی ہمیں سچویشنز ہمارے حق میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، بٹ وہ ہمارے حق میں ہوتی ہیں، اور جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے اور وہ گفٹ ہے میرے لیے اور وہ میرے ہائیسٹ گڈ کے لیے، تو آٹومیٹیکلی پھر بندہ جو اپنے رب سے گمان کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ تو ہم جب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے نا، تو ہم صبر تک تو پھر جائیں گے نہیں، ہم شکر تک ہی رہیں گے، ہم شکر والوں میں انکلوڈ ہو جائیں گے۔ اور اپنی خواہش پر راضی تو ہر کوئی ہوتا ہے،
اپنی خواہش کے مل جانے پر شکر تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا نا۔ اصل بات تو پھر یہ ہے نا کہ جب آپ اس کی خواہش کے پورے ہونے پر شکر ادا کریں اور اس چیز پر خوشی محسوس کریں، اس پر راضی ہوں، کیونکہ وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم، یہاں پر بھی رحمت، یہاں پر بھی رحمت، دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہے نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے دونوں رحمتوں کا ذکر کر دیا ہے، یعنی اس رحمت میں اور اس رحمت میں کچھ فرق ہے۔ پہلے اب ہم یہ سمجھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا اوریجن کس سے ہوا؟ ان کا اوریجن ہوا ہے رحم سے۔ رحم پتہ کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دا ووم آف دا مدر۔ دا ووم آف دا مدر، رحم مادر۔ اب ووم آف دا مدر کیوں ہے؟ جو ایک بچے کی پیدائش کا جو ایک لمحہ، جو ایک پورا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں رحم مادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ماں کا اور ایک بچے کا بڑا کلوزڈ مرسیفل ریلیشن شپ ہوتا ہے، لونگ اینڈ کیئرنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ بچے کو ہر ایک چیز وہاں پر جو بیوی ہے اس کو پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ماں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو فوڈ، اس کو انرجی، سب کچھ اس کی ماں سے مل رہا ہے۔ اور رحم مادر، اس چیز کا کیا، اس چیز کی جڑ کیا ہے؟ مطلب رحم مادر کا جہاں پر ذکر آ گیا وہاں پر انٹینس لو اینڈ انٹینس کیئر کا ذکر آ گیا، رائٹ؟ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں، انٹینس لو اینڈ کیئر۔ یہ بات ہمیں سمجھ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں نکلے ہیں رحم سے، جس کا مطلب کیا ہے؟ رحمہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میں ایک اور چیز لکھتی ہوں، یہ کس سے نکلے؟ ان کا میننگ کیا بن گیا؟ رحمہ، دا انٹینس لو اینڈ کیئر۔ اب رحمہ سے ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ یہاں پر الف نون کے ساتھ میں نے لکھ دیا، یہاں پر کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دی، یہ جسٹ رائٹنگ پیٹرنز ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، وہ کیا سمجھنے والی ہے کہ جو عربی زبان ہوتی ہے نا، اس میں بیسیکلی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچوں کے پاس اگر پلے ڈو ہوگی، ٹھیک ہے، پلے ڈو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پلے ڈو سے کسی بھی قسم کی شیپ بنا لیتے ہیں، کبھی وہ سٹار بنا لیں گے، کبھی وہ اس کے ساتھ چاند بنا لیں گے، چاند ستارے بنا لیں گے، کبھی کیک بنا لیں گے، کچھ بھی، یعنی وہ پلے ڈو کو شیپ دے کر اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ تو پلے ڈو کی ڈفرینٹ شیپس بن سکتی ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ پیٹرنس بھی بن سکتے ہیں۔ عربک لینگویج پیٹرنس کی اور شیپس کی ایک لینگویج ہے۔ عربک لینگویج کے اندر پیٹرنز ہوتے ہیں بیسیکلی ورڈز کے، جیسے آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا تھا افعال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا آتا تھا؟ اکبرہ، افعالو، اکبرو، تو یہ دونوں سیم پیٹرنز ہیں۔ سیم از دا کیس عربک لینگویج میں پیٹرنز ہوتے ہیں ورڈز کے لیے، اور جو جس پیٹرن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جس کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کو پیٹرن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بھئی کہ یہ اس پیٹرن کا ہے، اس کیٹیگری کا ہے۔ جیسے اکبرو لفظ، احسنو، اکملو، اجملو، اکبرو، یہ سارے کے سارے افعالو کے اوپر آ رہے ہیں، اور افعالو کے پیٹرن کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمپیریٹیو کا پیٹرن ہے، اور باقی سارے ورڈز بھی کیا ہوں گے؟ کمپیریٹیو پیٹرنز کے اوپر ہیں، کمپیریٹیو ڈگری پر ہیں۔ اب سیم از دا کیس، جو رحمہ ہے اس سے نکلنے والا ایک لفظ رحمان اور رحیم، ان دونوں کے بھی پیٹرنز ہیں، اور جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک سرٹن میننگ ٹیچ کرتے ہیں۔ جیسے افعالو نے ہمیں ٹیچ کیا کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کسی چیز کو کمپیئر کیا جائے گا۔ جب اللہ اکبر کی فریز آ رہی ہے نا، سینٹنس آ رہا ہے، سوری، تو وہاں پر ہمیں کیا میننگ مل جاتا ہے کہ یہ کمپیریزن ہے، اللہ کی ذات کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، ہماری پریورٹیز کا کمپیریزن ہے، کہ ہماری پریورٹی کب کہاں کون ہے، ہم نے کس چیز کو پریورٹی پر رکھا ہوا ہے، اللہ کو پریورٹی پر رکھا ہوا ہے یا اپنی باقی لائف پرابلمس کو رکھا ہوا ہے، یا اپنی زندگی کی جو فتنے ہیں، خواہشات ہیں، جو ڈسٹریکشنز ہیں، ان کو پریورٹی پر رکھا ہوا ہے۔ عربک لینگویج میں ایک تو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں روٹس ہوتی ہیں،
ہر ورڈ کا ایک کور ہوتا ہے، ایک اوریجن ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک پودے کی ہے نا، اس کی ایک جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ جڑ ہے اس کی. سیم اس طرح کے جو بھی آپ کو لفظ ملے گا نا، یہ سپوز کر لیں کہ یہ آپ کا ورڈ ہے، تو ہر ورڈ کی نا ایک جڑ ہوتی ہے. یہ جڑ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، جیسے کہ وہ ورڈ لیٹر پیٹرنز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ ہمارے پاس نصارہ ورڈ آ گیا، تو نصارہ ورڈ میں نون، صاد اور را، یہ روٹ ہے اس کی. صحیح ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس روٹس ہوتی ہیں، اور پیٹرنز کا میں سمجھا چکی ہوں. اب جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان دونوں الفاظ کے اندر پیٹرن ہے، تو ایک پیٹرن ہے الف نون کا، اور ایک پیٹرن ہے یہ یا اور میم کا، ایم کا اور آن کا. یہ پیٹرنز ہیں آپ کے پاس. پیٹرن اینڈ پیٹرن. اب جیسے کہ افعالو کے پیٹرن نے ہمیں کمپیریٹیو کا میننگ ٹیچ کیا، یہ پیٹرنز ہمیں کون سا میننگ ٹیچ کرتے ہیں؟ میرے پاس اب ادھر جگہ ہے تو میں یہیں پر لکھنے لگی ہوں. یہ پہلے میں لکھ رہی ہوں الف نون کا پیٹرن، ٹھیک ہے. الف نون پیٹرن یعنی وہ تمام الفاظ جن کے اندر یہ الف نون کا پیٹرن آ رہا ہوگا نا، ان کے اندر یہ میننگ ہوگا. فرسٹ میننگ اس کا کیا ہے؟ فرسٹ میننگ ہے کہ یہ انسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ میننگ ہے ابنڈنٹ ہے. میں اس کے میننگز آپ کو بعد میں سمجھاتی ہوں، بھی مجھے پہلے ایک دفعہ لکھ لینے دیں. تھرڈ از دا ٹیمپرری. صحیح ہے. اب اگلا میننگ بھی لکھ لیتے ہیں، یا اینڈ میم پیٹرن. اب اس کے اندر میننگ کیا ہے؟ فرسٹ از دا کانسٹنٹ فلو. سیکنڈ always رحمہ forever. اس کے بعد ایک تھرڈ میننگ کہ calm effect. اب پہلے الف نون کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں فرسٹ پوائنٹ ہے انسٹنٹ. انسٹنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ رحمت ہے، یعنی یا میم اور الف نون، ان دونوں پیٹرن کے اندر ہم جو پہلی رحمت کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ رحمان کی رحمت کے اوپر کرنے والے ہیں. اور یہ اور رحیم، رحمان اور رحیم، یہ دونوں رحمتیں الگ ہیں، اسی لیے ان کو مینشن کیا گیا. ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحم کیا ہے؟ رحم مادر. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ جو رحمان کے ورڈ کے اوپر ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر انسٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور انسٹنٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ فوری طور پر وہ چیز چاہیے، اس کی ارجنسی میں نیڈ ہے، اور وہ انسٹنٹ نیڈ پرووائڈ کی جاتی ہے رحمان کی رحمت کے ساتھ. جیسے اس کے اوپر الفاظ آتے ہیں عطشان، غضبان. اور یہاں پر انسٹنٹ میں دیکھیں کہ اگر میں نے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ٹھیک ہے، 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور میری بڑی ہیکٹک روٹین ہے، تو مجھے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے. اگر اس وقت کوئی مجھے جو ہے وہ نئے ڈریسز لے کر دے، تو کیا میں ان ڈریسز کے اوپر خوش ہوں گی؟ نئے جوتے لے کر دے، نہیں، مجھے تو اس وقت کھانا چاہیے. کھانے کے 4 5 ہی نہیں والے لیکن مجھے چاہیے، یا ایک ہی نہیں والا لیکن مجھے کھانا چاہیے. مجھے اس وقت باقی ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر میں کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہوں جہاں پر برف باری ہو رہی ہے، سخت ٹھنڈ ہے، اور میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، کمبل نہیں ہے، یا کوئی ایسا شیلٹر نہیں ہے جہاں پر میں جا سکوں اور میں اس برف باری سے بچ سکوں، تو مجھے اس وقت اگر کوئی برگر دے تو کیا مجھے برگر چاہیے ہوگا؟ مجھے اس وقت کیا چاہیے؟ شیلٹر چاہیے. مجھے اس وقت آگ چاہیے، مجھے اس وقت گرم کپڑے چاہیے، مجھے اس وقت کمبل چاہیے، تاکہ میں خود کو کوزی فیل کروا سکوں، تاکہ میری جان بچ سکے. تو یہاں پر جو مجھے رحمت چاہیے نا، وہ مجھے انسٹنٹ بیسس پر چاہیے. اور جب ہمیں ایسی رحمت چاہیے ہوتی ہے، ہم رحمان کو پکارتے ہیں، اور رحمان کی رحمت انسٹنٹلی آ جاتی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم یہ بن مانگے آتی ہے، یہ بن مانگے آ جاتی ہے رحمان کی رحمت. اس کے بعد ایک ابنڈنٹ ہونے کا میننگ ہے اس کے اندر. آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اگر سمندر کے کنارے گئے ہوں اور سمندر کے اندر طوفان ہو،
یا پھر اس کی لہروں میں ایک ہیجان ہو، طوفان بھی نہیں ہیجانی کیفیت کہہ رہے ہیں، اور آپ وہاں کنارے پر کھڑے ہیں، تو آپ کو اس کی لہروں سے خوف محسوس ہوتا ہوگا کبھی، اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا تو ایک ہوتا ہے سمندر کا نا لہروں کا بڑا پرسکون جو بہاؤ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی لہروں میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہے یہ لہر بہ رہی ہے اور ایک یہ لہر بہ رہی ہے، تو یہ والی جو لہر ہے نا، اس لہر کو کہتے ہیں رحمان کی رحمت، کہ یہ ہیجان کے ساتھ آپ کی جانب آتی ہے، ہیجانی کیفیت کے ساتھ، اس لیے اس کو ابنڈنٹ رحمہ کہا جاتا ہے۔ تھرڈ از دا ٹیمپرری۔ دیکھیں جو بھوک ہے نا، اگر مجھے سخت بھوک لگی ہے تو میں کھانا کھاؤں گی تو بھوک ختم ہو جائے گی، اگر مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے میں پانی پیوں گی، میری پیاس مٹ جائے گی نا، اگر مجھے سردی لگی ہے، سخت سردی لگی ہے، اور اگر وہاں پر مجھے ہیٹر مل جائے گا یا گرم کپڑے یا کمبل مل جائیں گے اور میرا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا، تو پھر مجھے نہیں ضرورت ہے، پھر مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ وہ سچویشنز ہیں جو ٹیمپروری ہیں، اور جو ٹیمپروری سچویشنز ہوتی ہیں وہ ابھی ہیں، وہ بعد میں نہیں ہوگی۔ سیم از دا کیس، جو الف نون کا پیٹرن ہے وہ ہمیں یہ ٹیچ کرتا ہے کہ یہ والی جو رحمت ہے نا، یہ ہمارے پاس ٹیمپروری ہے۔ جیسے میں پانی پیوں گی تو میری پیاس مٹ جائے گی، میں کھانا کھاؤں گی تو میری بھوک مٹ جائے گی۔ سیم از دا کیس، اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جو ہمارا نہیں کرنے والا، تو رحمان کی جو بہت بڑی رحمت ہماری جانب آئی ہوئی ہے نا، بن مانگے آئی ہوئی ہے، وہ ہم سے کھو جائے گی۔ اکثر آپ نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوگا، کبھی کبھی بڑا اسپریچولی کلوزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، بڑا اسپریچولی اپ لفٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اندر سے لائٹ ہوتے ہیں، دل آپ کا بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن پھر اچانک سے آپ کی وہ کیفیات آپ سے کھو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سے ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے جو فیلنگ، جو کیفیات آپ کو ملی ہوتی ہیں، جو قرب آپ کو ملا ہوتا ہے، وہ کھو جاتا ہے، اور ود دا ٹائم آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لائک اب رحمان کی رحمت ہے، یہ سٹیپس ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ اس ون سٹیپ پہ کھڑے تھے، رحمان کی رحمت آئی، وہ آپ کو یہاں سے یہاں پر لے گئی، پھر آپ نے کچھ ایسا کیے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ نیچے آ گئے، اب آپ کو دوبارہ سے ایفرٹ کرنی چاہیے، اب آپ 1 پوائنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہی فیلنگز مل جائیں جو 10 پوائنٹ پر مجھے فیل ہوا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو 10 پر واپس جانا پڑے گا، وہاں پر آپ کو رحمان کی رحمت ہی پہنچا سکتی ہے، اور آپ کو اپنے عمل کو درست کرنا پڑے گا۔ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں ایسا تھا کہ ایک آدمی ہے، ایک روم ہے ٹوٹلی وائٹ، اس کی والز بھی وائٹ ہیں اور اس کا جو فلور ہے وہ بھی وائٹ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اس پورے جو کمرہ ہے نا، اس کے فلور پر قدموں کے نشان ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک کلینر ہے اور وہ کلین کر رہا ہے اس فلور کو، تو ایسا ہے کہ پورے فلور کے اوپر اگر کالے کالے دھبے موجود ہیں، نشان ہیں قدموں کے، جیسے کہ کوئی چل رہا ہو نا کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے اس کے پاؤں پہ کالک لگ گئی ہو، اور وہ وائٹ فلور کے اوپر پاؤں رکھے گا تو وہ کالک لگ جائے گی نا، سیم از دا کیس، وہ سارے جو وائٹ فلور تھا وہاں پر وہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ کلین تو کرتا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، پر جس جس جگہ سے وہ گزر کے جا رہا ہے نا، اس جگہ پہ دوبارہ سے وہ کالک لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کالک اس کے اپنے قدموں پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ چاہے پچھلے قدموں کے نشان صاف کرتا جائے، اگر وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرے گا تو نئے نشان لگتے چلے جائیں گے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک بلیک سپاٹ لگتا ہے، اور وہ بلیک سپاٹ اگر ہم اس کو صاف نہیں کریں گے، وہ لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ دل جو کہ بلیک سپاٹ سے بھر چکا ہے، جس پر کالے دھبے لگ چکے ہیں، وہ کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور ایک وہ دل جو کہ صاف ستھرا ہے، جو کہ ایلیویٹڈ فارم میں ہے، تو وہ دل اور بلیک دل، دیکھیں اب اس دل میں اور اس دل میں فرق ہے نا۔ تو جب میں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھے تو کمنٹس بھی کافی اچھے ہوتے ہیں، کچھ کبھی کبھی میں کچھ اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں میں ان کے کمنٹ سیکشن ضرور چیک کرتی ہوں، کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو کچھ ایسا سیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ نے شاید ویڈیو سے نہیں سیکھا ہوتا۔ کوٹیشن مجھے یاد ہے، ایک ویڈیو تھی جہاں پر میں نے کمنٹ سیکشن میں پڑھا تھا، when the flower blooms the bees comes uninvitedly، اور یہ مجھے کوٹیشن بہت پسند آئی تھی۔ اس میں لیسن کیا ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنی زندگی میں نا بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی گروتھ کو، اپنی پازیٹیوٹی کو، اپنی جو ایک پازیٹیوٹی ہے، ایک گروتھ فل سچویشن ہے، گروتھ فل مائنڈ سیٹ ہے، اور اپنی ایک پازیٹیو روٹینز کے اوپر، ہیبٹس کے اوپر ورک نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور وہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہوتی ہے، اور ہم کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے۔ دوسری جانب ایک پھول جب خود کھل جاتا ہے
تو اس کو انوائٹس نہیں کرنا پڑتا شہد کی مکھیوں کو، وہ اس طرح خود آ جاتی ہیں. وین دا فلاور بلومز دا بیز کمز آن انوائٹیڈلی. جب ہم خود کو قیمتی بنائیں گے، خود کو چمکدار بنائیں گے، خود کی گروتھ پر ورک کریں گے، اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، تو ہماری لائف میں اپرچونٹیز، اچھے لوگ، اچھے ریلیشن شپس اور اچھی انوائرمنٹ، یہ سب کچھ خود بخود ہی آ جائیں گے. تو یہ بیز کیا ہے؟ یہ ہماری لائف کی وہ اپرچونٹیز ہیں، وہ بلیسنگس ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور وہ ہم سے آگے بھاگتی ہیں، تو ہمیں پھر وہ نہیں ملتی. ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی گروتھ کے اوپر. ہم چیزوں کو چیز کرتے رہتے ہیں، ہم بٹر فلائی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ بٹر فلائی کو کیچ کرنا ہے، کیچ کرنا ہے. اگر ہم اپنے گارڈن کے اوپر ورک کریں گے تو بٹر فلائی تو خود ہی گارڈن میں آ جائے گی. تو گروتھ اورینٹڈ رہیں اور اپنی گروتھ کے اوپر ورک کریں. اور جب ہم اپنی گروتھ کے اوپر ورک کریں گے تو اس میں اسپریچول ڈومین، سائیکولوجیکل ڈومین، ایموشنل ڈومین، فزیکل ڈومین، یہ سب آتی ہیں. اس میں بیلنس آتا ہے. گروتھ از اکول ٹو دا بیلنس، اعتدال. جب ہم توازن کو قائم کرتے ہیں نا اپنی زندگی کی ہر ڈومین میں، اور کسی ایک کو پکڑ کے اس میں گرو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ سب میں گرو کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو وہ تھوڑا سا جو عمل ہوتا ہے نا اس میں رحمان کی رحمت ہوتی ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اب آگے چلتے ہیں یا میم کے پیٹرن کے اوپر. یہ کانسٹنٹ فلو ہے. کبھی آپ نے سمندر کنارے، وہی مثال ہے، اس کو اگر نہیں دیکھا نا تو یوٹیوب پہ دیکھ لو. ایک جو بیچ ہے، بیچ ویو، اور وہاں پر سمندر کی ہلکی ہلکی سی لہر آگے کی جانب آ رہی ہوتی ہے. بڑا ایک پیسفل سا کام ڈاؤن سا فلو ہوتا ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ پانی کے اوپر جو کرنیں جب وہاں پر آ رہی ہوتی ہیں تو ایک بڑا اسپارکلنگ سا افیکٹ آپ کو ملتا ہے. اور یہ جو رحمت ہوتی ہے نا، رحیم کی رحمت، یہ وہ پیسفل کام ڈاؤن فلو ہوتا ہے، کانسٹنٹ فلو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہجانی کیفیت نہیں ہوتی. اور یہ وہ رحمت ہے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو دے دی جاتی ہے. غفور الرحیم، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس کے بعد ہم اللہ سے رحمت بھی مانگتے ہیں. اور یہ رحیم کے اندر بیسیکلی نا ایک اور چیز ہے، پیچ اپ ہو جانا. پیچ اپ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو ٹرسٹ بلڈنگ بیسیکلی. ہمارے اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی کوئی دوست ہوں اور انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، تو آپ پوری زندگی پھر ان پر دوبارہ ویسا ٹرسٹ نہیں کرتے، اور آپ ان کے ساتھ ویسا ریلیشن شپ نہیں بناتے. آپ ان کے ساتھ ریکنیکٹ بھی کر لیتے ہیں بٹ دلی طور پر ویسے کنیکٹ نہیں ہوتے. زبانی طور پر، دماغی طور پر کنیکٹ ہو بھی جائے بٹ دلی طور پر نہیں ہوتے. ایسا سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو رحیم کی رحمت ہے نا، ہم جب اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارا ایک پازیٹیو اور ایک رائٹ کنیکشن ہوتا ہے. پھر ہم کچھ ایسا بھی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو جب انسانوں میں کچھ ایسا لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تو ہمارا کنیکشن وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی بھی ویسا نہیں جڑ پاتا جیسا جڑنا چاہیے تھا. جڑنا چاہیے تھا نہیں، بلکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو وہ ریلیشن شپ ویسا نہ ٹوٹتا. اکثر لوگوں کو دوسروں کی نیگیٹیوٹی سے بچنا پڑ جاتا ہے. اپنے جو زبان ہوتی ہے، وہ تانے، وہ نیگیٹو ٹون، وہ ڈس رسپیکٹنگ ٹون، اور ایک جو ٹارچر ہوتا ہے سائیکولوجیکل یا ایموشنل، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو دوسروں سے دور ہونا پڑ جاتا ہے. اپنے اندر سے ان ٹریٹس کو مائنس کریں، دوسروں کو تانے نہ دیں، ٹانٹس نہ کریں، کسی کی چیز کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، اس کی ایفرٹ کو ڈی ویلیو نہ کریں، اور نیگیٹو ٹون یوز نہ کریں، ڈس رسپیکٹنگ ٹون یوز نہ کریں، چاہے لیڈیز لیڈیز کے ساتھ یا میلز میلز کے ساتھ، یا لیڈیز میلز کے ساتھ یا میلز لیڈیز کے ساتھ. اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے نا تو ایک بڑا اچھا پروڈکٹیو اور ایک سیکیور انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے ان فیملیز. اور انہی فیملیز سے جب ہمارے بچوں کو وہ سیکیور انوائرمنٹ ملے گا تو وہ آگے معاشرے کو بھی ایک سیکیور مائنڈ سیٹ ملے گا، نہ کہ اینکشیس اینڈ اوائڈنٹ. اینکشیس اینڈ اوائڈنٹ کو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں. تو وہ فیملیز جہاں پر ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے، ان کے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ نہیں ملا ہوتا، پیرنٹس کے آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ان کے خراب معاملات کی وجہ سے بچوں کے جو مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں وہ یا تو اینکشیس مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں یا اوائڈنٹ مائنڈ سیٹس ہو جاتے ہیں. کیونکہ بچے وہیں سے اپنی سائیکالوجی کاپی کرتے ہیں. ان کی کلین سلیٹ ہے، اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ پیرنٹس نے لکھنا ہے. تو اب جب پیرنٹس نے لکھ بھی دیا، کچھ ایسے ٹراماس تھے جس سے ہمارے گرینڈ پیرنٹس گزرے، انہوں نے ٹرانسفر کر دیے آگے اپنی جنریشن کو. پھر ہمارے پیرنٹس کے پاس بھی وہ اویئرنیس، وہ تعلیم، وہ تربیت نہیں آئی تھی، تو وہ بھی اپنے ٹراماس کو ریزولو نہیں کر سکے. انہوں نے بھی آگے اپنی جنریشن کو پاس آؤٹ کر دیا. اب کی جو جنریشن ہے وہ، اس کو علم مل رہا ہے، اس کو تربیت مل رہی ہے، اس کو اویئرنیس مل رہی ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نہیں ہے. اب ایک پکی عمر میں جا کر بھی اگر وہ خود کو بہتر نہیں بناتے تو وہاں پر پیرنٹس قصوروار نہیں ہے، وہاں پر ہم لوگ خود قصوروار ہیں کہ ہمیں آج کے دور میں یہ نالج اویلیبل تھا،
ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہیں بنایا۔ ایک جو بیماری ہوتی ہے نا وہ صرف جسمانی نہیں ہوتی، وہ ذہنی بھی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ سوچ کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، زبان کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کسی کو اچھا بولنا نہیں آتا، کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا آتا، ڈی ویلیو کرنا آتا ہے، تانے دینے آتے ہیں، سخت ٹون استعمال کرنی آتی ہے، یہ زبان کی بیماریاں ہیں۔ اس کی جڑ سوچ کے اندر ہے۔ سوچ اس کی جیسی ہے ویسی ہی اس کی زبان ہوگی، ویسے اس کے الفاظ ہوں گے، جیسے ہی اس کی ووکیبلری ہے، جیسی اس کی ڈکشنری ہے اس کے مائنڈ کے اندر، وہی الفاظ وہ بولے گا۔ تو جب ہم خود کو بہتر بنائیں گے، اپنے اوپر ورک کریں گے تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد ہے آلویز رحمت اور فور، یہ وہ رحمت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ رحمان کی رحمت میں ٹیمپروری کا عمل تھا کہ جیسے ہی ہم نے کچھ ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ رحمت وہاں سے سٹاپ ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ بھی دوسری رحمتیں مل جاتی ہیں۔ بہت مرتبہ رحمان کی رحمت ہمیں ملتی ہے اور ہمارے حالات درست ہوتے ہیں، ہم یہ جو اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ رحیم کی رحمت وہ ہے جو ہمارے پاس ہمیشہ رہتی ہے اور اس میں ایک کام افیکٹ رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہے رحمان اور رحیم کی ایکسپلینیشن۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے، جو رسپانس ہمیں ملتا ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔